وتعز من تشاء وتذل من تشاء. 1 سال کا بچہ لے کر اس کا ابو پنجاب چلا گیا, بیوی کو امی کے گھر پر چھوڑ گیا ہے, نہ بچہ ماں کو دیتا ہے نہ خرچہ دیتا ہے. ظالم آدمی ہے. ماں بیٹے کا رشتہ تو باپ اور اولاد کا, اور ماں اولاد کا رشتہ تو بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے. آج بھی میرے پاس کیس آیا, وہ بندہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, کہہ رہا ہے میری بیوی سے علیحدگی ہوئی ہے, وہ میری بچی لے کے غائب. کہہ رہا ہے مجھے نماز میں وہ بچی آ رہی ہے, میں سوتے سوتے اٹھ جاتا ہوں, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اس کے, اتنا اس قابل ترس تھا وہ. میں نے کہا بھائی دیکھو, عدالت سے تو نہیں ملے گا, عدالت تو ایسا ممبر پہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کتوں کی طرح ذلیل کرے گی. ہمارا قانون بہت غلیظ قانون ہے جو فیملی لا میں ہم پہ مسلط ہے. زندگی تمہاری میں نے کہا برباد کر دے گی کورٹ, اور ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ فیملی سسٹم کی ان کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے نا. تو میں نے کہا وہ تو کیونکہ لبرل اور سیکولر قوتوں سے متاثر ہے. میں نے کہا اب دو ہی راستے ہیں, یا تو بدماشی وہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں بدماشی کر سکتے تو بھول جاؤ اس بچے کو, بس شادی کرو, بچے پیدا کرو, اس بڑے ہو کے آنا ہوگا آ جائیں گے, نہیں آنا ہوگا تو سمجھو میری زندگی سے کیا ہو گئے, مر گئے. میں نے یہ نہیں کہا کہ چھین کے اٹھا کے لے آؤ, کیونکہ ماں کا حق بھی تو ہے نا, یہ تو نہیں کہ ماں سے محروم کر دیں بچہ. ہم تو وہ بات تھوڑی کریں گے دشمنی میں کہ بھئی آپ شریعت ہی سے آگے. میں نے کہا آپ یہ کہو یہ بچی چھوٹی ہے, مجھے ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹوں کے لیے ملاقات کرنے دو, اور کوئی خرچہ ورچہ طے کر دو, بچی کا آپ دو خرچہ, تیرا کورٹ میں ملاقات ہو جائے گی, لیکن کئی مہینوں کے بعد جا کے ہوگی. ایک بات. دوسری, اس کی شرائط اتنی خطرناک شرائط ہے نا کہ جج کبھی خود بھگتے تو پتہ چلے گا اس کو. اس میں عورت کا موڈ نہیں ہے, وہ کہہ رہی میں نہیں لا رہی, وہ جائے گا اپنا خرچ کر کے, پھر آنے کا کرایہ بھی آپ دو گے, بہت ہے. کورٹ میں ملو گے آپ, عدالت میں باپ اپنے بچوں سے مل رہا ہو تو ویسے ہی وہ 2 ٹکے کا نہیں رہتا, بچوں کی نظر میں بھی نہیں رہے گا, وہ سمجھے گا مجرم ہے جو کورٹ میں آیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا میں کیا کروں. میں نے کہا یا تو بدماشی کرو. کہہ رہے میں نے کی تھی مجھے, تو میں نے کہا آپ 10 بندے لے کے جاؤ. اور حق کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کرنا شروع کر دو آپ, کہ اٹھا کے غائب ہی کر دو, نہ نہ. کم سے کم ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹے 3 گھنٹے, یا آپ نے دادی سے بھی تو ملوانا ہے نا, اس کو اپنے گھر لاؤ گے بھائی, اس سب کی گودوں میں پلے گی وہ, پھر چلے جائے گا. یہ تو لازمی حق ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے طلاق کے بعد زیادہ تر خواتین کے کیس یہ آ رہے ہیں کہ وہ بچے کو باپ سے محروم کر دیتی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں صرف عورتیں ہی مظلوم ہیں, مظلوم ہیں لیکن بہت سی ظالم بھی ہیں. یک طرفہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایسے کیس کم ہوتے ہیں کہ باپ نے ماں سے محروم کر دیا, زیادہ تر جو کیس آ رہے ہیں اس میں ماں نے باپ سے محروم کر دیا. تو یہ بہت خطرناک حرکت ہے, اس پہ عورت کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. اور باپ اگر ماں سے محروم کرے تو اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے, کیونکہ باپ میں اللہ نے پھر بھی برداشت کی طاقت رکھی ہے. ماں کی جو ممتا ہے نا وہ تو بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے, اس کی گود سے بچہ چھین لینا یہ تو ایسے جیسے مار دیا آپ نے جان سے اس کو. ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, نفسیاتی پاگل ہو جاتی ہیں. وہ فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے پہلے ہی 1400 سال پہلے آیتیں نازل کر دی ہیں کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ. دونوں کا حق ہے بھائی, دونوں کو ٹینشن سے بچاؤ. تو ٹینشن سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو ماں کی گود میں رہے گا وہ, اور باپ جب چاہے گا اس سے ملتا رہے گا. تو خرچہ کس کے ذمہ ہے بچے کا؟ باپ کے ذمہ. لیکن جب باپ خرچہ اٹھا رہا ہے تو مرضی کس کی چلے گی؟ باپ کی. گود ماں کی ملے گی, آرڈر کس کا چلے گا؟ اسکول کون سا پڑھنا ہے, مدرسہ جانا ہے یا اسکول جانا ہے, کون سے اسکول جانا ہے. تو جب خرچہ اس پہ ڈالا جا رہا ہے تو آرڈر بھی اس کا چلے گا. عدالت کتوں کی طرح گدھوں کی طرح باپ کو استعمال کرتی ہے, کہتی ہے 18 سال تک خرچہ تم نے دینا ہے. چلے گی کس کی؟ اس پہ ماں کی چلے گی. تو کہے گا جب میں میری گود میں آ رہا ہے وہ, صحیح ہے نا, نہ میری مردی چل رہی ہے تو خرچہ میں کس بات کا دوں. تو یہ نہ یورپ کے ہیں نہ اسلام کے ہیں. گوروں میں پھر بھی سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتے ہیں, وہ ماں پہ بھی ڈالتے ہیں باپ پہ بھی ڈالتے ہیں. ہماری عدالتیں انگریزوں سے آگے نکل گئی ہیں, اور گوروں میں بچہ بھی باپ سے ملتا ہے ماں بھی ملتی ہے. ہمارے یہاں تو ان سے بھی آگے نکل گئے. یہ ان کے ہاں اتنی حق تلفی نہیں ہوتی باپ کی جتنی ہمارے یہاں ہو رہی ہے. کورٹ کا قانون تو پتہ نہیں چینج ہو نہ ہو. ہمارے سیاسی جماعتوں کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ مذہبی جماعتوں کو, نہ دوسری, ان کے اپنے ہی اس مسئلے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ عدالت سارا خرچہ باپ پہ ڈال رہی ہے, باپ کی چلتی نہیں ہے. تو اللہ میاں نے ایک اصول بیان کر دیا, بھائی بچے کی ماں کی گود سے آپ چھین نہیں سکتے, ماں تو مر جائے گی بیچاری, باپ اس سے ہمیشہ کیا کرے گا؟ ملتا رہے گا. اسلام میں تو خاندانی نظام ہے. اور پھر بچی جب 9 سال کی ہو جائے گی تو باپ کے حوالے کی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ اب اس کو حفاظت کی ضرورت زیادہ ہے.
فقہا بیان کرتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ، اب وہ جوانی کے قریب پہنچ رہی ہے، اب اس کو مردوں کی ہوس سے بچانا، بوائے فرینڈ سے بچانا، اس میں باپ زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ماں کا روب نہیں ہوتا، روب کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا ہوتا ہے. جب بالغ ہو جائے گی تو پھر باپ اس کی شادی کر دے گا، اپنے گھر پہ ہو گئی، ختم. کتنا آسان سے حل کر دیا. اور جو لڑکا ہے وہ 7 سال کا جب ہو جائے گا تو کس کے پاس چلا جائے گا؟ وہ باپ کے پاس، کیونکہ اب اس کو نگرانی کی ضرورت کیا ہے؟ زیادہ ہے. لیکن لڑکی 9 سال کی جب باپ کے پاس آئے گی اور لڑکا 7 سال کا، تو اب ماں اس سے ملنے سے روک نہیں سکتا، ماں کے پاس رات بھی گزاریں گے. نہیں کہ اب باپ نے لے لیا تو اب ماں سے نہ بھائی جاؤ آج تم نانی کے یہاں، جیسے جو جاتے ہیں نا بچے نانی کے یہاں جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی نانی کے یہاں گئے ہوئے ہیں، تو نانی کے یہاں جاؤ بھائی ایک دن انجوائے کرو نانی کے یہاں، کل واپس آ جانا. ہمیشہ وہاں نہیں رہیں گے، کیونکہ ننیال میں بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، ددیال میں بگڑنے کا اندیشہ کم، کیونکہ ددیال کو اللہ نے تھوڑا سا کرخت بنایا ہوتا ہے، ننیال میں شفقت زیادہ رکھی ہے. تو بچپن میں شفقت کی ضرورت ہے، لہذا ننیال کو ویلیو دی جا رہی ہے. اور جب تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے تو اب تھوڑا سا روب اور ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہے، تو اب کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ یہ بیٹی بھی اور بیٹا بھی کس کے ہاتھ میں؟ باپ کیا، ماں ملتی رہے گی ان سے. اور جب لڑکا بالغ ہو گیا تو بھائی پھر تو اس کی اپنی زندگی ہے. بلوغت کے بعد تو لڑکی نے شادی کرنی ہے، اور لڑکا کیا ہے؟ وہ کمائے گا اپنے. بھائی بیٹا تو اپنا گھر بنا، شادی. سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں طلاقیں ہوتی ہیں، بچے نہیں رولتے وہاں پہ. عرب کنٹریز میں بچے ماں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، باپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں. ہاں ماں نے اگر شادی کر لی ہے نا کہیں، پھر بچوں کو سوتیلے باپ کے ساتھ نہیں رکھ سکتی. پھر کہاں رہیں گے وہ؟ اوریجنل باپ کے ساتھ. کیونکہ جب اوریجنل باپ موجود ہے تو پھر سوتیلے کے پاس کیوں؟ پھر دادی کے پاس رہیں گے، باپ بھی نہیں بلکہ دادی، کیونکہ چھوٹے بچے کو تو دادی پالے گی نا. تو اللہ میاں نے تو یہ محبت سے کر لو، لیکن نہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ بھی انصاف نے ایسا کیا، بچے کو لے کے بھاگ گئے، یہ ماں رو رہی ہے، کیا گزر رہی ہے اس کے. اپنی بیویوں کو دیکھا کرو کیسے بچوں کو پال رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو بہت زیادہ ظلم ہے عورت کے اوپر. بس یہی ہے، اللہ میاں نے قیامت رکھی ہے. میں جب بھی ایسے واقعات دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یار اللہ میاں نے سچی مچی میں واقعی آخرت رکھی ہے. اگر اللہ نے مار کے ہمیں مٹی کر کے ختم کرنا ہے نا تو اللہ تبھی تو کہتا ہے یہ تو میرے اوپر الزام ہے. ام نجعل المتقین کالفجار، کہ نیک لوگوں اور مجرم لوگوں کا انجام میں برابر کر دوں گا. تو اللہ نے آخرت رکھی ہے. اور ایسے ظالموں کو ہمارے نبی تو کہہ رہے ہیں 2 غلاموں میں جس نے فرق کر دیا بھائیوں میں، جو غلام تھے ایک کو کہیں اور جا کے بیچ دیے، ان کے خونی رشتوں میں فاصلے ڈال دیے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعیدیں سنا رہے ہیں. اور آپ ماں کو بیٹے سے جدا کرو یا بیٹی سے جدا کرو یا باپ کو بیٹی سے جدا کرو طلاق کے بعد، تو یہ کیسے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ؟ ہاں بچے کیا ہوتے ہیں ماں سے نا باپ کے خلاف سن کے اتنا پک چکے ہوتے ہیں، آتے نہیں ہیں. ایسے بھی کیسز آئے ہیں. ایک مجھے بتایا ایک فیملی نے کہ ہمارے ابا نے نا ہماری ماں پہ بڑا ظلم کیا تھا، چھوٹے تھے تو ہمارے ابا نے ہماری اماں کو طلاقیں دے کے چھوڑ دیا، اب 20-30 سال ہو گئے ہم اماں کے ساتھ تھیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ نے اپنی اماں سے سنا ہے نا، ابا سے ملے آپ؟ کہ نہیں ہم تو 30 سال سے ملے ہی نہیں. تو میں نہیں کہہ رہا آپ اپنی اماں کو برا بلا کہیں، لیکن ایک طرف کی بات سن کے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ابا کیا تھے، اس بیچارے کو 30 سال سے ملنے نہیں دیا. میں نے کہا آپ کی اولاد ہوگی نا، آپ باپ بنو گے جب اور کوئی آپ سے چھینے گا. میں نے کہا یہ ظلم تو نظر آ رہا ہے، جیسا بھی تھا ہے تو باپ نا. تو باپ کے ساتھ یہ ظلم ہو یا ماں کے ساتھ، جو یہ کر رہا ہے وہ تو 100% بتا رہے کہ میں غلط ہوں. جیسا مرضی ہو باپ، اتنا برا نہیں ہوتا کہ بچوں کو اس سے ملنے سے ہی روک دیا جائے. اچھی طرح ماں بھی جتنی بری ہو اتنی بری نہیں ہوتی کہ بچوں کو ماں سے ملنے سے روک دیا جائے. ماں تو ہے نا بچوں کی، وہ چڑیل ڈائن تھوڑی ہے بچوں کے لیے. وہ بچے کو باپ سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور ماں سے بھی محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں. اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں باپ اگر چرسی ہو تو پھر محروم کر دو، گزار ہو تو محروم نہ کرو. تو یہ تو حق ہے دونوں کا. بھائی وہ چرس پی کے غلط کر رہا ہے، آپ اس سے بچہ چھین کے غلط کر رہے ہو. تو بچہ چھیننا چرس پینے سے، اب مجھے کسی خاتون نے ایسا کہا نا تو میں کہوں گا آپ بھی چرس پی لیں، یہ کم درجے کی برائی ہے. بچے کو نہ چھینے باپ سے آپ. تو بچے بھی بعض دفعہ چھن جاتے ہیں ماں باپ سے بچپن میں، بڑے ہو کر پھر وہ ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں. ان بچوں کو بھی چاہیے کہ یک طرفہ باتیں سن کے کبھی متاثر نہ ہو. آپ اپنی ماں یا باپ کو برا نہ کہو، آپ بولو بھائی میرے لیے کیا ہیں، دونوں برابر ہیں. ماں روک رہی ہے ایسے کیسز آئے یا باپ سے ملنے سے، بچے میرے پاس آتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ پر ملنا فرض ہے، جتنا مرضی روکے آپ بغاوت کر کے جاؤ، اس میں گناہگار نہیں ہوگے. اس طرح باپ اگر روک رہا ہے ان کو بھی میں کہتا ہوں آپ ماں کو چھوڑ نہیں سکتے. بھائی نماز چھوڑ سکتے ہو باپ کے کہنے پہ؟ نہیں چھوڑ سکتے. تو ماں سے ملنا بھی نہیں چھوڑ سکتے بھائی باپ کے کہنے پہ. یہ اللہ کا حکم ہے. سمجھتے ہو ان کو لڑنے دو، ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ والد کا حضرت حکیم الامہ کے چچا سے جھگڑا ہو گیا، دونوں بھائیوں کا.
کہیں کسی بات پہ کوئی معمولی سا جھگڑا ہوا ہو تو حکیم الامہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے چچا تھوڑی سی برائی کر دی. کچھ بچے تھے اس وقت, کہہ رہے میرے والد نے تھپڑ مار دیا مجھے, کہ بھائی میں اور وہ بھائی ہیں ہمارے, ہم بڑے ہیں, تم کون ہوتے ہو, تم تو چھوٹے بچے ہو, تمہیں کیسے حق ہے. تو یہ تربیت ہوئی تھی, تبھی وہ حکیم الامہ بنے ہیں. آج کل تربیت مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی ہے.